بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو تکیے کے نیچے 7 چینی کے دانے رکھ کر سو جائیں۔ صبح جو انہیں تکیہ اٹھاؤ گے غیب سے 500 کروڑ ملیں گے انشاءاللہ۔ آج کی بابرکت رات میں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جو آج کی اس بابرکت رات میں جو اس وظیفے کو کر لے گا تو اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرما دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، اور اس وظیفے کے کرنے سے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مرفوعہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت الکرسی کو دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو 7ویں آسمان و زمین آیت الکرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان اور صحرائے عظیم میں ایک چھلا اور حلقہ پڑا ہوا ہو، اور عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ عرش کی کوئی حد ہی نہیں۔ عرش کے مقابلے میں آیت الکرسی کی یہی حالت ہے کہ جیسے ایک بڑے جنگل میں کوئی چھوٹا سا چھلا یا حلقہ پڑا ہوا ہو۔ واللہ اعلم۔ اردو کے معنی اصل تو کسی چیز کا بوجھ پڑنے سے ٹھہرے ہو جانے کے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی حفاظت کچھ نہیں۔ بلند و بالا تر کا مطلب یہ کہ ہر قسم کے عجیب نقش سے بالا تر ہے، اور عظیم و شان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ صفات کمالیہ سے متصف ہے کہ اس کی ذات سب کی عقل فہم سے بالا تر ہے، اور وہ سب سے بزرگ اور عظمت میں بڑا ہے، سب اس کے آگے حقیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ اے کعب، کتاب اللہ میں کوئی سی آیت افضل ہے؟ انہوں نے پہلے تو تا مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو منذر، تجھ کو علم مبارک ہو، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، یہ عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل صورت عنایت کی ہے، اور یہ آیت خدائی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں آیت الکرسی کو ربع قرآن فرمایا ہے، یعنی اس کے پڑھنے کا ایسا ثواب ہوتا ہے جیسے کسی نے چوتھائی قرآن پڑھایا۔ یہ مطلب کہ تمام قرآنی مضامین کے 1/4 مضامین کو صرف یہ ایک آیت شامل ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے، جس شخص نے آیت الکرسی کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس وقت سے لے کر دوسرے دن تک اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے، اور جو شخص اپنی خواب گاہ میں سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرتا ہے تو وہ خود بھی موم رہتا ہے اور اس کا پڑوسی اور پڑوسی کا پڑوسی
اور اس کے پاس کے اور چند گرم بھی مون رہتے ہیں۔ مصدق احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے کہ یہ کیسے سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل ھو اللہ احد تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ مصدق احمد تو ناظرین، آیت الکرسی کی اس آیات کا اور سورۃ اخلاص کا یہ خاص مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ بذوق خدائے رب کریم آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے مانگو گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کے لیے، بندشوں کے لیے، رکاوٹ کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات دور کر دے گا۔ تو آپ اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے 7 چینی کے دانے رکھ کر اور جو کلمات میں آپ کو بتاؤں گا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب ان کلمات کو پڑھ لیں، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی خوبصورت 2 آیات۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی خوبصورت 2 آیات۔ نمبر 1، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ نمبر 2، ترجمہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ان حرف کو حرف متعاد کہتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حی اور قیوم کا معنی اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تعریف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تقدیر فرمائے۔ اس 2 آیات کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔
ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے حلقِ ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کر لینی ہے اور چینی پر پھونک مار کر سو جانا ہے۔ وظیفے کے شروع میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے، یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ رزق اور دولت کی ہر طرح کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ پاک رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دن انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق ادھر سے آئے گا، مجھے پیسہ ادھر سے آئے گا، میرے پاس دولت ادھر سے آئے گی، لیکن اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دولت پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کے پیسے میں، آپ لوگوں کی جو دولت ہے اس میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائے اور آپ لوگوں کی تمام جو حاجات ہیں میرے اللہ پوری فرما دے۔ میرے بھائیو، مشکلات کے دن گزر چکے ہیں۔ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی۔ کامیاب وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا کے لوگ دیتے ہیں تو پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو عطا کرتی ہے تو پھر اپنے بندے کو عطا ہی کرتی ہے اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔